پھر آپ اس کو جو ہے نا ہر طرح، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر کے سارے کام ہی اس کے ذمہ لگا لیتے ہیں، گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، پھر بڑا اگر گھر ہو تو ظاہر ہے پھر 2 فیملیوں کا بوجھ ایک ہی کے اوپر، صبح سب سے پہلے اٹھنا بھی اسی کے ذمہ ہے، سب کے لیے پانی گرم کرنا بھی اسی کے ذمہ ہے، سب کا ناشتہ تیار کرنا بھی اسی کے ذمہ ہے، پھر دن کو بھی کوئی کام ہے، کپڑے دھونے کا ڈھیر اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کا بیوہ ہونا اس کا قصور بن جاتا ہے، لاوارث ہونا اس کا قصور بن جاتا ہے، اس کے اوپر احسان جو ہم نے کیا ہوتا ہے وہ اس کا قصور بن جاتا ہے۔ پھر ہم اس کے اوپر احسان بھی پورا جتائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تو کیا کر رہی ہے، ہم نے تمہیں جو بے سہارا کو سہارا دے دیا، تو کیا کر رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کیے ہوئے ہوتے ہیں ہم اس گھر میں، وہ کسی بھی طرح سے نہیں رہ پا رہی ہوتی ہے، کسی بھی طرح سے اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ رکتی ہے تو صرف اس لیے کہ کچھ بڑوں کے کیے ہوئے فیصلوں کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے، یا اس کے بچے جو ہیں اس حوالے سے اس کو کہیں اور مطلب کوئی اور قدم اٹھانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہوتے، مطلب نہیں اٹھانے دے رہے ہوتے۔ پھر یہاں ایک اور چیز بھی ساتھ ساتھ کرتا چلوں کہ بعض اوقات بیوہ ہونے پر خاتون جو ہے، عورت جو ہے اپنے میکے میں آ جاتی ہے، تو وہاں بھی اس کے ساتھ جو ہے اس کی جو بھابیاں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ وہ سلوک روا رکھتی ہیں کہ شرم آتی ہے، وہ اس کو بھائی کو پہلے یعنی اس کے بھائی کو یعنی اپنے میاں کو، یہ اب کیا کریں، ہم اس کو بھی پالیں گے، ہم اس کے بیٹے بھی آ گئے، اس کی اولاد، اس کا اپنوں کو اپنی ہم کریں گے، ان کی کریں، یہ کہاں سے ہمارے اب چھاتی پہ مونگ ڈلنے آ گئی ہے۔ تو وہ اپنا نند ہونے کا تو حساب کتاب اس کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن جو ہی شادی کر کے باہر جاتی ہے بھابیاں ساری جیسے جان چھوٹنے کا وہ جشن منا رہی ہوتی ہے کہ شکر ہے ہمارے گلے سے یہ نام جو ہے ہماری نند جو ہے ہماری اتری۔ لیکن وہ شادی کے بعد جاتی ہے تو شادی خدا نہ خاصا بیوہ کے گھر آ جائے تو پھر تو ان کے ناز نخرے جو ہوتے ہیں وہ اور ہی ہوتے ہیں، وہ بہت ہی ظلم کرتی ہیں، وہ بہت ہی برا طریقہ روا رکھتی ہیں۔ کہیں کہیں تو بیوہ اگر بڑے بھائی کی تھی تو وہ اپنے گھر میں جو ہے اپنے سسرال میں جو ہے سارے، چونکہ بڑا بھائی پورے گھر میں ایک بڑا وقار اور معیار رکھتا ہوتا ہے، جو اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بھائی جو ہیں پھر بھی اسی طرح اس کو پورا ریگارڈ دے رہے ہوتے ہیں، پورا احترام دے رہے ہوتے ہیں، اسے اپنے بڑے بھائی کی جگہ ہی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کی رہنمائی میں، اس کی سرکردگی میں سارا سین جو ہے اسی طرح سموتھلی چل رہا ہوتا ہے۔ اسے احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ آپ جو ہے نا بیوہ ہو گئی ہو تو یا ہمارا بھائی جو اس حوالے سے وفات ہو گیا ہوا ہے، تو وہ اس کو پورا احساس دلا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بہت اچھا گیسچر ہے۔ پھر واپس آتی ہے اگر بیوہ ہو کے خدا نخواستہ جو ہے وہ اپنے میکے میں دوبارہ آ جاتی ہے تو وہ اس مان کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ آتی ہے کہ وہ ظاہر ہے میری ماں باپ کا گھر ہے، تم کون ہوتے ہو، کیونکہ والدین کی جائیداد میں سے بھی تو اس کے پاس حصہ ہوتا ہے نا، وہاں بھی وہ وراثت کی حقدار ہوتی ہے، تو وہ اسی مان سے مرتبے سے آتی ہے۔ لیکن وہاں جو بھابیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کو کسی بھی طرح سے قبول نہیں کرتی، بغیر شادی شدہ ہوتے جب تک شادی نہیں ہوئی تب تک تو اس کو جو ہے وہ کسی طرح جھیل رہی ہوتی ہیں، بڑے پیار اور محبت سے اس کی شادی کرتی ہیں، اور واپس آنے پر جو ہے اس کو بدبخت بھی کہتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس کو منحوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر وہ آ جائے۔ اور صرف ظاہر ہے عورت کو بھی باہر کئی جگہ نہیں مل رہی ہوتی تو ظاہر ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے ان کی باتیں سننے پر، ان کے کام کرنے پر۔ وہ کہاں جائے، وہ 2 روٹی کی خاطر ہی ہوتی ہے نا، 2 روٹیوں کی خاطر، کپڑوں کی خاطر، وہ ساری چیزوں کی خاطر وہ اکتفا کرتی ہے اور وہاں رہ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سوسائٹی کی جو شکلیں جو ہیں یہ نہیں ٹھیک، اس کو ضرورت ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی۔ جہاں رہتے ہیں اگر کچھ نہ بھی ہو تو ہمیں اسی کو انسان سمجھنا ہے۔ انسان کو کمزور نہیں کر سکتا، کمتر نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ پورے جو تقاضے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ جو خامیاں ہیں، آپ کے ساتھ جو خوبیاں ہیں، وہی طرح اس میں بھی اسی طرح خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں انسان کو انسان سمجھتے ہوئے، خوبیاں خامیوں کو ساتھ رکھتے ہوئے، جیسے ہم بھینس لاتے ہیں دودھ کے لیے لیکن ہم اس کا گوبر بھی برداشت کرتے ہیں، اس کو اٹھانا سارا کچھ، اس کو پٹھے ڈالنا، یہ وہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ انسان میں خامیاں کوتاہیاں ہر میں ہوتی ہیں، ہر کسی میں یہ سارا سین ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی میں کوئی خوبی ہے تو کسی میں خامی ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہیں۔
ہم اور ایسا رویہ نہ رکھیں کہ عورت ہونا اسے جو ہے وہ اس کی کمزوری محسوس ہوتی ہو. ہم ایسا رویہ نہ رکھیں کہ اگر اس کے سر کا سائیں یا اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے تو وہ ایک ملیچ عورت بن گئی ہے یا وہ چھوڑ دینے والی بن گئی ہے یا قابل نفرت بن گئی ہے. میاں فوت ہو گیا تو وہ اپنی آئی پر گیا ہے نا، اس میں اس کا قصور تو نہیں ہے. تو ہمیں کسی بھی طرح سے اسے اس طرح سے نہیں لینا. اس کے اولاد کے ساتھ جو ہے ہمیں امتیازی سلوک نہیں برتنا، دوسرا اپنی اولاد کو آگے نہیں رکھنا، دوسروں کو پیچھے نہیں کرنا، ان کو دبانا نہیں ہے، اس کی اچھے سے تربیت کریں. کیونکہ سوسائٹی یا معاشرے کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اس کی جائیداد تو وہ کھا رہے ہیں، لیکن ان کو بچوں کی پرورش نہیں کر رہے. اچھی تربیت کرنی ہے، اسکولوں میں ڈالنا ہے، پڑھانے کے بعد شادی کرنی، یہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کے بچوں کی طرح کے بچے ہی ہو. اخراجات کی مد میں اس کو معقول جو ہے، جس طرح آپ اپنے حساب کو رکھتے ہیں، اس حدیث کو سامنے رکھتے کہ مسلمان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے. تو جتنا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے گھر میں 5 بچے ہیں، ہم میاں بیوی ہیں، اتنا خرچہ ہو رہا ہے، تو اس کے 3 بچے ہیں، وہ اکیلی ہے، لیکن افراد تو وہ 4 ہی ہے نا، اس حساب سے اس کو معقول خرچ ملنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے دکھ درد کا خیال رکھنا ہے، اس کی دوائی دارو کا بندوبست کرنا ہے. کوئی اس کے اوپر بات کر عورت جو جب تنہا ہو جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، تو بہت ساری کیفیات میں سے گزرتی ہے، جذباتی کیفیت سے گزرتی ہے. اس کے اندر جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی فوت ہوتا ہے تو بعد میں اولاد ہو جاتی ہے. دعا ہے کہ بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک مرد، ہمیں معاشرے میں موجود تمام اکائیوں سب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. بیوہ اگر ہو جائے تو اس کے بچوں کی تربیت، اس کا خیال رکھنے، اس کی چیزوں کے حساب سے ہمیں اس کی اچھے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے ایسا کچھ نہ سرزد ہو جس سے کسی بیوہ کی دل آزاری ہو، ہم ایسا کرنے کے قابل نہ ہوں. اللہ ہمیں ایسی کوئی توفیق نہ دے کہ ہم کسی بیوہ کی یا کسی یتیم بچوں کی جو ہے وہ مسکینوں کی جو ہے دل آزاری کا باعث بنے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یتیم اور مسکین کے اوپر کہا کہ جتنے اگر آپ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنی نیکیاں آپ کو ملتی ہیں. یہاں صرف ہاتھ رکھنا نہیں ہے، شفقت کی بات ہے، پیار محبت بھی ہو. ان کے اخراجات کا آپ چلتے پھرتے معاشرے میں اگر کوئی یتیم بیوہ ہو گئی ہے تو ان کے اخراجات کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، ان کے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، بچوں کی تعلیم کے اخراجات اپنے ذمہ لے سکتے ہیں. لیکن ایک ہاتھ دے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے. نمائش نہیں کرنی، نجائز فائدہ نہیں اٹھانا، کمزوریوں سے کھیلنا نہیں ہے. اور سوسائٹی میں جب جیسے آپ اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں، اس کی عزت کا بھی پوری طرح سے اس کا خیال رکھنا ہے. یہ بحیثیت مرد میری شان کے خلاف ہے کہ وہ عورت کو بیوہ سمجھتے ہوئے یا کمزور ہوتے سمجھتے ہوئے اس کو جو ہے پیچھے کر دوں. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر. اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.